جی السلام علیکم دوستو، دل کی بات میں محمد امین ہاشمی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو آج میں آپ کے ساتھ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کا رول ڈسکس کروں گا اور یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگ اس کو مافیا کیوں کہتے ہیں اور اس کی کیا ریزنز ہیں اور لوگوں کا یہ جو موقف ہے وہ کس حد تک درست ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کا کردار کیا ہے۔ ناظرین دیکھیں کہ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر پاکستان میں تقریباً 60 to 70% یعنی کہ سرکار سے زیادہ ایجوکیشن میں جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ دے رہا ہے۔ پھر کروڑوں جو بچے ہیں ان کا فیوچر اسی سیکٹر کے ساتھ وابستہ ہے۔ لاکھوں جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں جن کو یہ سیکٹر روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک آپ کی توجہ اس پوائنٹ پر دلانا چاہتا ہوں کہ ہر سال لاکھوں جو فریشرز ہوتے ہیں جو مختلف ماسٹرز کوالیفائی کرتے ہیں، ڈگری ہولڈرز بنتے ہیں، تو ان فریشرز کو جب تک کوئی پراپر کسی سیکٹر میں جاب نہیں ملتی تو یہ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر ان کو جابز پرووائڈ کرتا ہے۔ یہی وہ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر ہوتا ہے جو کہ ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے، ان کا سہارا بنتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز جو فریشرز 2015-16 کی ریکروٹمنٹس میں ایز ایجوکیٹرز بھرتی ہوئے تھے، وہ اس وقت بھی اس سیکٹر کے ساتھ منسلک تھی اور جاب حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ سیکٹر میں وہ اب بھی اس سیکٹر میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ وہاں پہ اگر ان کی 30-40 سیلری ہے پر منتھ تو اس سے 3 گنا زیادہ وہ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر سے وہ جناب اکیڈمیز میں اور ایوننگ کلاسز مختلف جو اکیڈمیز ہوتی ہیں، انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ سروسز پرووائڈ کر کے حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اب جب ایسے لوگ جب یہ کہیں گے کہ یہ مافیا ہے تو بندہ پریشان سا ہو جاتا ہے کہ کیوں یہ مافیا ہے۔ کیا یہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان سے فی مانگ لیتے ہیں تو کیا یہ کوئی جرم عظیم کر لیتے ہیں؟ کیا پہلے بھی جب 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو ایک اصول ہوتا تھا، ایک دستور ہوتا تھا، اس کے مطابق جو پیرنٹس تھے وہ اپنے بچوں کی فی جمع کرواتے تھے۔ اب ان 3 ماہ میں بھی بچے جو تھے وہ پڑھتے نہیں تھے۔ اب چونکہ کرونا کی وجہ سے ان چھٹیوں کو جو کرونا کی وجہ سے ہوئی ہیں ان کو جو سمر ویکیشنز ہیں ان کا ایک نام دیا گیا، تو اب چونکہ ایک پر منتھ پیرنٹس کی اور یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو فی ہے جو جتنی بنتی ہے وہ پر منتھ کے حساب سے اسکولز میں یا کالجز میں جمع کروائی جائیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے باوجود پیرنٹس کو ان ایجوکیشن سیکٹرز کی طرف سے کالز بھی جاتی ہیں اور اس میں سے کوئی 100 میں سے کوئی 10% جو پیرنٹس ہیں وہ جاتے بھی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی کی پیمنٹ اکٹھی کرتے یہ ہوں گے اور ان کے کتنے ملازمین ہوں گے اور کس طرح سے انہوں نے 3 ماہ سروائیو کیا ہوگا اس کریٹیکل سچویشن میں۔ اور صرف اس پوائنٹ کے بیس پہ کہ یہ فی کلیکٹ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں آپ کو علم کہ کتنی فی کلیکٹ ہو رہی ہے اور کتنے % 100 میں سے لوگ جو ہیں وہ فی جمع کروا رہے ہیں اور کتنے % لوگوں نے اپنے بچوں کو چھڑوا دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ قابل غور ہیں اور سبھی باتوں کو مد نظر رکھ کر آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اور ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہیے سبھی کے لیے، اور اس میں آپ کو بہت محتاط ہو کے یہ بات کرنی چاہیے۔ آپ ڈائریکٹلی اس کو مافیا کہہ رہے ہیں، یہ وہ سیکٹر ہے مائی ڈیئر کہ جس سیکٹر نے اس وقت آپ کو سہارا دیا جب آپ نے ماسٹر کیا تو آپ کو کسی سیکٹر نے قبول نہیں کیا۔ یہ وہ سیکٹر تھا جس نے آپ کو روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ آج جب آپ کو گورنمنٹ سیکٹر میں جابز مل چکی ہیں اور اب آپ کو پتہ چلا کہ اس سیکٹر پہ آپ نے انگلیاں اٹھانی ہیں، مجھے بہت افسوس ہے ایسے لوگوں پر جن کی ایک اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جن کو
اگر ان کی حیثیت سے زیادہ مل جائے تو وہ بھول جاتے ہیں، اپنی ساری جو چیزیں بھول جاتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ ہمارے جو ٹیچرز برادری ہے، اساتذہ کرام ہیں، یہ محسن ہیں، آپ کے بچوں کے محسن ہیں۔ جو لوگ اپنی درسگاہوں کو آنر نہیں دیتے، جو لوگ اپنے اساتذہ کرام کو آنر نہیں دیتے، وہ کیسے مطلب ایک مہذب قوم بنا سکتے ہیں؟ تو خدارہ یہ مافیا نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں کے فیوچر کا ضامن ہے۔ اور جس طرح آپ کریٹیکل سچویشن میں سروائیو کر رہے ہیں، اسی طرح یہ آپ سے زیادہ کریٹیکل سچویشن میں سروائیو کر رہے ہیں۔ نارملی انسٹیٹیوشنز میں 20-25 لوگوں کو یہ سیکٹر روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، اور ان کی 3 ماہ کی یا جو بھی ان کا ایک اپنا میکانزم ہے، اس کے مطابق وہ ان کو پے بھی کر رہے ہیں۔ اور محض اس بنا پہ کہ اگر کسی انسٹیٹیوشن میں آپ جاب کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے کچھ آپ کے پیسے رکھ لیے ہیں، کہ بلیک جو شیپس ہوتی ہیں ہر سیکٹر میں ہوتی ہیں، محض اس ایک فیکٹر کی بنیاد پر آپ پورے پاکستان میں جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں، پرائیویٹ کالجز ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ ان پہ یہ قدغن نہیں لگا سکتے۔ ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ اس سیکٹر کو مافیا کہیں۔ اور بھائی یہ اساتذہ کرام سفید پوش بھائی ہیں ہمارے، یہ نہ تو کسی سے ہاتھ پھیلا کے مانگ سکتے ہیں، نہ اپنا آپ شو کروا سکتے ہیں۔ خدارہ اس سیکٹر کی بہتری کے لیے، اس سیکٹر کی بھلائی کے لیے ارباب اختیار کو میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ ان کو اس سیکٹر کو اٹھانے کے لیے، اس کی پروسپیرٹی کے لیے، اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے پلانز بنانے پڑیں گے۔ اور زیادہ تر جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ رینٹڈ ہیں۔ تو اس لیے اب 3 ماہ گزر چکے ہیں، 3 ماہ کا جو رینٹ ہے وہ مالکان کے اوپر آ چکا ہے۔ اب مزید یہ جو سچویشن ہے کتنی خراب ہوتی ہے، کس حد تک جاتی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ جو کرونا ڈرامہ ہے یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ مزید چلنا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں نہ صرف مالکان پریشان ہیں، ٹیچر کمیونٹی بھی پریشان ہے، ہم سب پریشان ہیں، باقی جو دیگر سیکٹرز کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ یہ تھوڑی سی خوش آئند بات ہے کہ چلیں باقی جو سیکٹرز ہیں، جیسے کہ انڈسٹریل سیکٹر ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، وہ اوپن ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ہمارے جو ورکرز بھائی ہیں انہوں نے فیکٹریز میں جانا شروع کر دیا ہے۔ میں سلیوٹ کرتا ہوں ان فیکٹریز کے مالکان کو کہ جنہوں نے اپنے ورکرز کو ان 2 ماہ میں بھی گھر بٹھا کے ان کی جو جتنی سیلری بنتی تھی ان کو دی ہے۔ میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ورکرز کو نکالتے بھی ہیں۔ تو اس لیے اچھے اور برے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ تو کسی ایک فیکٹر کی بنیاد پر آپ اوور آل جو نتیجہ ہے وہ اخذ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ایم یا ممبر کسی حلقے میں ہار گیا ہے تو آپ اس کی بیس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورے پاکستان میں ہار جائے گی پارٹی، اور اگر کسی ایک حلقے میں ایک جیت جاتا ہے تو آپ اس ایک سیٹ کی بیس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے پاکستان میں ان کی فتح ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت ہی محتاط ہو کے دوسروں کے بارے میں اس طرح کی جو رائے ہے وہ پیش کرنی ہوتی ہے یا قائم کرنی ہوتی ہے۔ اور جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، خدا نہ خواستہ یہ مزید چلتی ہے تو یہ ایسی سچویشن آئے گی کہ ہم ایک دوسرے کو نوچنا شروع کر دیں گے۔ آخر ہر ایک کی فیملی ہے، بچے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، اور بھی سوشل آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آپ نے نبھانی ہوتی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ اگر یہ سچویشن آگے جاتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو ہم بہت ہی بڑی جو کریٹیکل سچویشنز ہیں اس میں ہم ٹریپ ہونے والے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ نہ تو حکومت نے کوئی اس سیکٹر کو ریلیف دینا ہے، نہ وہ دے گی۔ ہاں، یہ ایک دل کا بوجھ ہوتا ہے جو کہ ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسی کوئی صورتحال آئے کہ اس سیکٹر کو سپورٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے۔
تو اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔